اور پھر ایک عبادت جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، ذوالحجہ کے ساتھ، وہ قربانی کی عبادت ہے۔ بس وہ 3 دن انجام پاتی ہے، 10، 11، 12 ذوالحجہ۔ باقی دنوں میں قربانی کوئی عبادت نہیں۔ آج آپ گائے قربان کر دو، بکرا قربان کر دو، کوئی ثواب نہیں۔ یہ جو عام دنوں میں صدقہ کیا جاتا ہے جانوروں کا، تو وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ گوشت کا صدقہ ہوتا ہے۔ گوشت تقسیم کر دیا غریبوں میں، وہ صدقہ ہو گیا۔ لیکن جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، قربانی کا مطلب ہے کہ جب جانور کے گلے پر چھری پھیر دی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہہ کر، تو بس قربانی کی عبادت ادا ہو گئی۔ تو یہ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ جو ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے اور دنوں میں نہیں ہے، اور ہر اس شخص کے ذمہ واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار اپنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ مال ہو، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 50,000 روپے کے قریب بنتا ہے، تو 50,000 روپے نقد ہو، زیور ہو 50,000 روپے کا، یا 50,000 روپے کا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی ادا کرنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ نے زندگی دی، اگلے جمعہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی کہ کیا تفصیلات ہیں اس کی، تو اس کو ذرا ذوق و شوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ یہ عبادت انجام دینی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی بھائی اس کا بھی خیال رکھیں کہ قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گندگی پھیلا دو شہر کے اندر۔ شہر ویسے ہی گندا پڑا ہوا ہے، کچروں کے ڈھیر ہیں، تو لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قربانی کے نتیجے میں گندگی پھیلا کر لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ ایسی اگر جہاں پر قربانی ہوئی ہے تو اس جگہ کو پھر صاف ستھرا بھی کر دیں، دھو دھلا کر بھی صاف کر دیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس ذی الحجہ کے عشرے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔